ایک بات میں شوف سرکار کے متعلق کرنا، اور اقرار الحسن کو میں خراج تحسین پیش کرنا۔ اس معاملے، ہر معاملے میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں، آگے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، اس کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں، یہ آپ نے سمجھے کہ میں انہیں سند دے رہا ہوں، لیکن اس معاملے میں کہ اس نے 2 نمبر کے پیروں کو ننگا کیا، یہ جو 2 نمبری ہے اور ہے 2 نمبری، ہمارے پاکستان میں تو ہے ہی 2 نمبری، دودھ 2 نمبر، گھی 2 نمبر، چائے کی پتی 7 نمبر۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے چائے پینے کا شوق زیادہ ہے، تو میں جانتا ہوں کہ پتی کتنے نمبر پہ چلی جاتی ہے۔ پتی 7-8 نمبر، سرخ مرچیں 2 نمبر، کالی مرچیں 2 نمبر، مولویہ دی غذا سوجی 2 نمبر، پیر بھی کہتے ہیں میں ولی ہوں، اور کل جب اس نے پکڑا نا، اس نے کہا ولی صاحب کی پڑھ دیو، کہ میں ولی کوئی نہیں، بس ٹھس، کوئی آیت نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ختم نبوت کا لیبل استعمال کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کئی لوگ صحافت کا لیبل استعمال کر کے نہیں چھپتے ہیں نا، کئی لوگ صحافیوں کو بدنام کرتے، جو صحیح صحافی ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے کالے کرتوت اس کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ سامنے ٹائٹل ختم نبوت کا، اقرار الحسن نے کہا بے ختم نبوت نہیں کوئی آیت پڑھ دے، جس کے مشن کے لیے کام کرتے ہو وہ آیت نہیں آتی۔ اس نے کہا یہ شف اور یہ آنکھوں سے نکالنے بلیڈ اور یہ کیا ہے، کہتا ہے کرامت ہے۔ کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے؟ کرامت بزرگ کے اختیار میں ہوتی ہے؟ اللہ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کرامت؟ پھر اتنا جاہل ہے، معین الدین چشتی کا نام نہیں آتا، کہتا ہے محی الدین حجویری، ولی ویکھو، محی الدین حجویری۔ اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں کیا کہا؟ کہتا ہے محی الدین حجویری۔ اتنی جہالت عام بندے کو بھی پتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت علی حجویری ایک آیت نہیں پڑھ سکے۔ ہماری دنیا اور ہمارا ملک بھی بڑا عجیب ہے یار، ہمارے لوگ تو یار خدا دی قسم سونے دے ترازو تے تولن دے لائق نے، اے ٹال تے تولن دے لائق نہیں۔ ایک لیڈر نے کہا وڑ گیا، او وڑ گیا دے لفظ نہ لیڈر بن گیا، یہ آپ کی حالت ہے۔ ایک جملہ اس نے کہا اٹھا لیا پورے ملک نے، یہ ذہنیت ہے اس قوم کی، یہ ذہنیت ہے اس قوم کی، پیچھے لگی ہوئی ہے ان کے، ان کی پھونکوں میں بڑا اثر ہے، چھو کرتی ہیں، چھو کرتی ہیں، یہ کر دیتی ہیں، وہ کر دیتی ہیں۔ تمہاری چھوؤں میں اثر ہے نا، بندے عالوی تمہارا کتنا خیر خواہ ہے، ہر جمعے پہ تمہیں رگڑا لگاتا ہے، کرو چھو، کرو، جو تمہارے چھو میں اثر ہے تو کرو، ان کی چھو میں کوئی اثر نہیں۔ اور یہ جو شف والی سرکار ہے نا، اس کو وہاں سے اٹھاؤ، یہاں فالج کے مریض نہیں ہسپتالوں میں، لاہور وہاں لے جاؤ بھئی، اسا مر مر کے گولیاں دے دے کے ٹیبلٹ دے دے کے
یہ ٹانگ بھی نہیں کھینچتے ہیں، اتنے کر شوف شوف، سب فراڈ بناتے ہو۔ اقرار الحسن نے بہت معقول بات کہی، اس نے کہا 4 علماء کی ٹیم بناؤ، ایک عالم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، 4 عالم کی ٹیم بناؤ، وہ 4 عالم ہسپتال جائیں، کسی مریض کو وہاں سے اٹھا کے لائیں تیرے پاس، کر شوف، اس مریض پہ کرنا شوف، نہیں آیا اس پر۔ ہماری ہمدردیاں اقرار الحسن کے ساتھ ہیں، اس معاملے میں ہم ساتھ ہیں۔ کوئی تو آیا نا میدان میں، کسی نے جرت تو کی نا، ورنہ ان کے خلاف بولنا بڑے بڑے علماء اور خطیبوں کی ٹھس ہو جاتی ہے، مقتدی گھٹ جائیں گے، چندے گھٹ جائیں گے، لوگ وہابی کہیں گے، لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ یہ تو ہم جیسے ہیں جنہیں بیڑی ٹھیر دیتی ہے، یہ تو ہم ہیں۔ تو ہم اس معاملے میں اقرار الحسن صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ اس معاملے میں ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ پوری طرح آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ہم۔ مزید ایسے لوگوں کو ننگا کیا جائے، مزید ایسے لوگوں کو ننگا کیا جائے، 2 نمبر پیروں کو ننگا کیا جائے، یہ بدنامی کا باعث ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس جگہ پہ یہ آیت ہے نا، آگے پڑھو، کیا کہا اللہ نے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا، مواحد ہوئے، مواحدہ، شرک نہیں کرتے، پہلی شرط، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ متقی کا کیا مطلب؟ رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے، شریعت کے مطابق چلتے، رب کی نافرمانی۔ ولی وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھے۔ میں نے اپنے استاد حضرت نیلوی کو دیکھا رحمت اللہ، میں نے اپنے مرشد حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو دیکھا، کوئی قدم شریعت کے خلاف ہو نہیں اٹھتا۔ ولی وہ ہے جو شریعت کے مطابق چلے، کسی کی شف و پھونک میں، بولو زور سے بولو، ڈرا نہ کرو بھئی یہ پھونک مارن گے تے سوا کر چھڈن گے، پھونک مارن گے تے سوا کر چھڈن گے۔ جب یہ ایئر کنڈیشن نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ باہر سویا کرتے تھے، تو یہ سارے پیر مچھردانیاں لگا کے سوتے تھے، یہ مچھراں کول نہیں بچ سکتے، مچھر رات گوں 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 کر کے آتا اور انہیں ڈنگ مار دیتا تھا۔ یہ بیمار ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ یہاں ہمارے قریب ایک گدی ہے، سیلاب آیا اور سیلاب کا پانی روشن دانوں سے بہر ہوا، تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو فون کیا، کشتیاں بھیجو۔ میں کیا ہوں لجپالی کی دے گئی، بس سیلاب آیا اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نفع نقصان، بیماری شفا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے اختیار میرے رب کے پاس ہے، رب کے پاس ہے۔ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ غالب ہے، وہ داتا ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، وہ غالب ہے، وہ مقتدر ہے، وہ چاہے نا۔ یوسف تو جیل میں تھے، خود مصیبتوں کا شکار تھے، دکھوں کا شکار تھے، پریشانیوں کا شکار تھے، اس قادر نے چاہا نا تو یوسف کو جیل سے نکالا اور تخت پہ بٹھا کے رکھ دیا تھا، وہ قادر ہے۔ حضرت ایوب کتنے سال بیمار رہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔
ان کے پاس پھونک نہیں تھی. نبی کے اپنے جسم پر بیماری غالب آئی, کوئی پھونک نہیں, اٹھا قرآن. قرآن کہتا ہے, پھر ترجمہ نہیں کروں گا, میں تو انہوں عربی سکھا کے رانی ہے یار. میرا دل ہے آپ عربی سیکھ جائیں, انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. قرآن بولا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ, اور جب ایوب نے پکارا. پھونک اور شف شف کیا ہوتی ہے؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کیا پھونک ماری تھی؟ ان کے پاس پھونکے نہیں تھیں, وہ اللہ کے پیغمبر تھے. اٹھا قرآن. مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں وہ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک, تیرے سوا الہ کوئی نہیں, تیرے سوا الہ کوئی نہیں. جمعے کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے. حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ غائبانہ پکارے سننے والا کیا ہوتا ہے؟ تبھی تو کہا لا الہ الا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا